الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ افطار کے وقت روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بو کو مشک سے بھی زیادہ افضل قرار دے دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزے دار سے محبت کی انتہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے کھانے اور شہوت کے کاموں سے روک کے رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ روزے کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مدینہ میں رہنے والی ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو افطاری کے وقت محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایسی دعا مانگتی جسے سن کر اس کا شوہر اس کا مذاق اڑاتا۔ پھر ایک رات اس عورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر امام مدینہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وہ چیز دینے کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل کر دیا۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے مگر روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور وہی اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی جس کے پیچھے ہم دن رات بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر دینے کی انتہا کیا ہوگی؟ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں ایک خوبصورت اور نیک خاتون ماہ رمضان میں ہر روزہ افطار کرنے سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی، ان تمام بچوں سے کہتی، جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور وہی کرنا۔ پھر وہ عورت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، یا اللہ، میں غریب ہوں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں اپنا گھر عطا کر، لیکن وہ گھر ایسا ہو جس کے آگے ایک نہر ہو۔ اے میرے رب، تو ہی میری اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ اس عورت کا شوہر جس کا نام ابو احمد تھا، اس کی حرکات کو دیکھ کر وہ ہنستا اور کہتا، یہ گھر کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن اس گھر کے آگے ایک نہر بھی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مدینہ کے پہاڑوں میں نہر بھلا کہاں سے آئے گی؟ یہ عورت اپنے شوہر کے پیار سے کہتی، آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ میرا اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ میری اس خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ عورت آسمان کی طرف دیکھ کر پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، اے رب، تو کہتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا، وہ تو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ سمندر کے اندر چھپی ہوئی مچھلیوں کی پکار بھی سنتا ہے، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں کرتی؟ وہ تو سارے جہاں کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، بادشاہ کبھی فقیروں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی، ہمارے دل میں جو آئے گا وہ ہم اپنے رب سے بار بار مانگیں گے۔ غرض یہ کہ وہ اس طرح بچوں کو اکٹھا کرتی، خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی۔ دعا کرتے کرتے رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے طنزیہ انداز میں کہا، اب بتاؤ وہ گھر کہاں ہے جس کی تم دعائیں کرتی تھی جبکہ اس گھر کے سامنے نہر بھی دکھائی نہیں دے رہی؟ اس کے بعد اس نے زور زور سے قہقہا لگانا شروع کر دیا۔
عورت بڑی نیک اور تحمل مزاج تھی. اس نے بڑے یقین سے اپنے شوہر کو جواب دیا, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا گھر ضرور دے گا, وہ ہماری تمام مرادوں کو ضرور پورا کرے گا. رمضان کے بعد اس عورت نے شوال کے 6 روزے رکھے. ایک دن اس کا شوہر ابو احمد مدینہ کی ایک مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکل رہا تھا کہ مدینہ کے ایک امیر آدمی نے ابو احمد کا راستہ روکا. یہ آدمی ابو احمد کو جانتا تک نہیں تھا. اس آدمی نے اسے سلام کیا اور کہنے لگا, میرے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ ہے, میں آدھے گھر میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں جبکہ گھر کا آدھا حصہ خالی پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے. ان کے پاس ریاض الجنہ مدینہ میں بڑے بڑے گھر اور جائیدادیں موجود ہیں. مجھے اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں, یہ حصہ خالی ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. آج میں اس ارادے سے گھر سے نکلا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی آدمی مجھے سب سے پہلے ملے گا میں اس آدمی کو اپنا گھر ہدیہ دے دوں گا. آج میری آپ سے ملاقات ہوئی, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس گھر کو ہدیہ کے طور پر قبول فرما لے. ابو احمد اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا کہ ایسے کون اپنا گھر کسی کو مفت میں دیتا ہے. وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا, میں اب اس آدمی کو کیا جواب دوں. پھر وہ آدمی ابو احمد سے کہنے لگا, اگر آپ کی عزت نفس فری میں لینے سے انکار کر رہی ہے تو اس طرح کریں, جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں آپ دے دیجیے. خیر, ابو احمد نے بیوی کے زیورات اور دوستوں سے رقم لے کر 15,000 اکٹھے کیے. اس کے بعد وہ رقم مالک مکان کے حوالے کر دی. اب وہ دونوں میاں بیوی اس مکان کے مالک بن گئے. یہ مکان مدینہ کے خوبصورت علاقے میں واقع تھا. اب ابو احمد کی بیوی نے اس گھر میں جانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان تو دے دیا, مگر میں اس گھر میں جاؤں گی تو جس گھر کے آگے نہر ہوگی. تنگ آ کر دونوں میاں بیوی ایک عالم کے پاس گئے. ابو احمد کی بیوی بتانے لگی, مجھے اس بات نے پریشان کر رکھا ہے, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھر مانگا اور یہ کہ اس کے آگے ایک نہر بھی ہو. گھر تو مل گیا مگر اس کے آگے نہر نہیں ہے. میں نے تو پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگو وہ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کے سامنے نہر کیوں عطا نہیں کی؟ عالم دین ابو احمد کی بیوی کی بات سن کر مسکرا دیے. انہوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ ابو احمد نے کہا, ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے. عالم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے, میری بہن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا ہے. میری بہن, یہ مسجد نہر ہی تو ہے. پھر انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا, اگر کسی شخص کا گھر ایک نہر کے سامنے ہو, وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا, نہیں یا رسول اللہ, اس کے بدن میں میل کچیل نہیں رہے گا. پھر فرمایا, یہی حال 5 نمازوں کا ہے, ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عالم دین کی باتیں سن کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی, بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سن لیا ہے. پیارے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے جو بھی مانگا جائے, نہ صرف وہ دعا کو سنتا ہے بلکہ قبول بھی کرتا ہے. رمضان میں افطاری کے وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول فرما لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین.